السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل عائشہ قرآن اکیڈمی پہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورت جو ہے سورہ فلق رکوع نمبر 38 پڑھیں گے۔ آپ سب میرے ساتھ شامل رہیے گا۔ پہلے ہم رواں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ہجے کریں گے، کچھ قواعد وغیرہ بنیادی چیزیں جو ہے اس کے اندر ضرور سمجھیں گے۔ تو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور ویڈیو میں شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھنا آسانی سے آ جائے گا۔ ضرور شامل رہیے گا۔ پہلے ہم اس سورت کو رواں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے ہجے کریں گے، جوڑ کریں گے۔ ضرور شامل رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اب ہم اس کے جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے، شامل ہو جائے گا۔ قاف لام پیش قل۔ قاف جو ہوتا ہے ہمیشہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، یہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، کہیں بھی آ جائے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد الف آ رہا، الف پر جو ہے حرکت آ رہی ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ عین اور حمزہ میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیں واو ہے، واو کے اوپر چھوٹی سی دال کی علامت ہے، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی، واو مدہ ہوگا، ایک الف ہم اس کو کھینچیں گے۔ قل اعوذ، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو اعو، قل اعو، ذال پیش ذو۔ یہ حروف لثویہ، اس میں سٹی نہیں نکلے گی، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگے گی۔ قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، برب، با لام زیر بل، بربل۔ اس میں تھوڑا جماؤ کرنا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، اور حروف قلقلہ جو ہے مشدد ہے، 3 دندان والی شکل یہ اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ مشدد ہے، اس کو تھوڑا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بربل، فا زبر فا، لام زبر لا، فالا، قاف زیر قی، فالقی۔ قل اعوذ برب الفلق، آگے وقف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ میم نون زیر من، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء کے معنی ہوتا ہے چھپا کر غنہ کرنا، آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو، نون کو چھپانا ناک میں، تو اس میں ہم غنہ کریں گے چھپا کر۔ میم نون زیر من، ہم نے ابھی من پڑھا ہے، لیکن جب حروف اخفاء ورڈ جو آ رہا ہے شین، اس کو پڑھ لیں گے تو اب یہ من نہیں رہے گا، بلکہ یہ ناک میں چھپا کر اس کا غنہ ہوگا۔ شین را زبر شر، من شر، من شر، را زیر ری، من شر، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، من شر۔ میم الف زبر ما، خا زبر خا، یہ حروف مستعلیہ ہے، 7 ہوتے ہیں یہ حروف مستعلیہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 ورڈ کہیں بھی آ جائیں
اس کو پر پڑھیں گے. تو یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے خا آ رہا ہے، اس کو موٹا کریں گے. خا زبر خا، لام زبر لا، خالا. قاف زبر قا، خلق، خلق. من شر ما خلق، خا موٹا ہوگا، لام باریک ہے، اور قاف پھر موٹا ہوگا. من شر ما خلق. آگے وقف، من شر ما خلق. یہ قاف کے اوپر زبر آ گئی ہے. جب ہم وقف کریں گے یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، وقف کی علامت ہے. تو اب یہ جو زبر ہے یہ وقف کی حالت میں ختم ہو جائے گی، قاف ساکن ہو جائے گا. آگے پڑھ لیتے ہیں. واو زبر وا، میم نون زیر من. ومن ہم نے پڑھا ومن، اس میں اخفا ہو رہا ہے. جب حروف اخفا کو پڑھ لیں گے اب اس میں جو ہے اخفا ہو جائے گا، غنہ ہو جائے گا. شین را زبر شر، ومن شر، ومن شر. را زیر ری، ومن شر ری. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی. قاف دو زیر قن، غاسقن. یہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیلدی پڑھے جانے والے ورڈوں میں سے آ رہا ہے. اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ہیلدی پڑھنا ہے. سین باریک ہے، اس پہ سٹی بھی نکلے گی. اور قاف پھر ہیلدی پڑھے جانے والے ورڈوں میں آ رہا ہے، اس کو پھر موٹا پڑھنا ہے. غاسقن، ومن شر غاسقن. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا. اب دیکھیں یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ بھی الف ہے. ہم نے اس کو حمزہ پڑھا ہے. کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے. الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، آگے واو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، یہ خالی ہے. اس سے پہلے جو الف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. ہم نے سنا تھا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت یا تشدید جزم آ جائے اب جو ہے الف برقرار نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر را، اذا. اذا سٹی نہیں نکلنی، اذا. واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، وقا. با زبر با، وقبا، وقبا. ومن شر غاسق اذا وقبا. آگے وف، ومن شر غاسق اذا وقب. اب ہم اس کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب. واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن. شین را زبر شر، ومن شر، ومن شر. را نون زیر رن، ومن شر. نون مشدد ہے، اس میں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. ومن شر نون. فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، نفا. سا کھڑا زبر سا، نفاسا. تا زیر تی، نفاساتی. ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات. فا لام زیر فل، عین پیش عو، فل عو، فل عو.
आइन को ज़ाहिर करना है। फिल उ क़ाफ ज़बर क़ा फिल उक़ा दाल ज़ेर दी फिल उक़दी फिल उक़दी व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़दी। अब हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे वफ़ की हालत में। आगे वक़फ़ व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द वाव ज़बर व मीम नून ज़ेर मिन व मिन शीन रा ज़बर शर व मिन शर रा ज़ेर री व मिन शर्रि हा अलिफ ज़बर हा। याद रखिएगा एक हा होता है वो सीने से अदा होता है, ये हलक के दरमियान के हिस्से से अदा होगा। तो इसमें थोड़ी सी सीटी सी महसूस होती है, जिस तरह बंदा बिल्डिंग में चढ़े या किसी जगह पे जाए सांस से चढ़ जाता है तो हमेशा इस तरह की आवाज़ आ रही होती है। तो इसी तरह थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे। हा मिन शर्रिहा व मिन शर्रिहा सीन ज़ेर सी हासी दाल दो ज़ेर दिन हासिदिन व मिन शर्रि हासिदिन हमज़ा ज़ेर ई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा इज़ा हा ज़बर हा सीन ज़बर सा हसा दाल ज़बर दा हसदा व मिन शर्रि हासिदिन व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आगे वफ़ व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है पारा नंबर 30 कुरान पाक का आखिरी पारा जो है उसकी सूरत जो है फ़लक और रुकू नंबर 38 पढ़ा। मज़ीद हम इंशाअल्लाह जो अगला सबक है कल पढ़ेंगे। उसके आप ज़रूर इस वीडियो में जो है शामिल रहिएगा मेरे साथ। आप इंशाअल्लाह शामिल रहेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। इतनी मेहनत करके फिर वीडियो को एडिटिंग करके आप तक पेश करता हूँ, तो ज़रूर इसको देखकर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स देना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इसके साथ बेल आइकन के बटन को भी आपने दबा देना है और वीडियो को शेयर लाजमी करना है। याद रखिएगा वीडियो को शेयर करेंगे आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई आपकी वजह से कोई अगर कुरान पाक पढ़ना सीख जाता है, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हमें सबको दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए।